السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. وقال تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال كثيبا مهيلا. وقال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. تمام تعریف، حمد و ستائش، پاکی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہی اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے. چاند اور سورج کا وہی مالک و خالق ہے. زمین اور آسمان کا وہی خالق و مالک ہے. گرمی اور سردی وہی پیدا کیا ہے. وہی ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے. اسی نے جنت اور جہنم بنائے ہیں، اور وہی بارش کا نظام چلانے والا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ لقمان اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں سے چند منتخب آیات پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. پہلی آیت جو پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اٹل حقیقت کو واضح کیا ہے اور اس کو آگاہ کیا گیا. اور یہ آگاہی، یہ وارننگ، یہ تنبیہ صرف مسلمانوں کو نہیں دی گئی، صرف کافروں کو نہیں دی گئی، بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، اور اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے. ولا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے باز یعنی شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال. پھر جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں قیامت کا ایک اور منظر پیش کیا گیا. یوم ترجف الارض والجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین کو پوری طرح سے ہلا کے رکھ دیا جائے گا، اور یہ مضبوط پہاڑوں کو تم دیکھو گے کہ وہ ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا ہے: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، آخر تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے جس دن کی سختیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچہ بوڑھا ہو جائے گا. پھر
وہ آیات کا سلسلہ بھی میں نے پڑھا ہے جس میں ایک کافر کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جہنم میں گھسیٹیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں کمایا ہوا مال اور اس کی اولاد، اس کے بیٹے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا گیا فَأُصْلِيهِ سَقَرَ، اس کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور تم کو معلوم بھی ہے کہ یہ جہنم کیا ہے۔ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، یہ جہنم ایک ایسی بھیانک جگہ ہے جو نہ چھوڑتی ہے اور نہ باقی رکھتی ہے۔ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، جو انسان کی کھال کو جھلسا کے رکھے گی۔ عَلَيْهَا 19، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاب شداد، اس کے اوپر بڑے سخت گیر فرشتے مقرر کر دیے گئے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حاضرین کرام، یہ گرمی کا زمانہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہر سال مئی کے مہینے میں آتا اور گزر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو دنیا کے اس موسم میں ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ ہمارے شہر میں تو 44-43 درجے سے آگے نہیں جاتا، اور کہیں بہت بڑھتا ہے تو 47-48، اور صحرا کے ریگستانوں کے اندر اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے تو 55 سے 58 درجے کی وہاں پر گرمی محسوس اور ریکارڈ کی جاتی۔ اس گرمی میں اور اس گرما کے موسم میں یہ جھلسا دینے والی سورج کی تپش میں، جبکہ سورج ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور کے فاصلے پر ہے، اور اس کی اتنی دور کی گرمی کا یہ حال ہے کہ جس گرمی میں اگر 10-12 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو ہم بغیر فین کے نہیں رہ سکتے، بغیر کولر کے نہیں رہ سکتے، بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے، بغیر چھاؤں اور سائے کے نہیں رہ سکتے، بغیر ٹھنڈے پانی کے ہم نہیں رہ سکتے، بغیر ٹھنڈے کپڑوں کے ہم نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے اندر یہ چھوٹی سی گرمی جس کا قیامت کی گرمی کے مقابلے میں کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جنگ کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، صحابہ کرام مدینے کے رہنے والے، کھجور کی فصلیں تیار ہونے کو تھیں اور فصلیں کاٹنا تھا، یہی وہ فصلیں تھی جو سال بھر اس کی آمدنی کام آتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام کو اس موقع پر تھوڑا سا تذبذب ہو رہا تھا، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، وہ تو نکل پڑے، اور جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اس شدید گرمی کے اندر ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو ان کو جواب دیا گیا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین اور کفار سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، تم اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لو۔ یہ موسم میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی بہت شدید ہے، لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، اپنا فریج بنا رہے ہیں یا خرید کے لا رہے ہیں، اپنا اے سی بنا رہے ہیں یا خرید کے لا رہے ہیں، اس کو انسٹال کرانے کی کوشش میں لگے ہیں، ہزاروں روپے کا سرمایہ صرف کیا جا رہا ہے، کولر اور فین خریدے جا رہے ہیں،
اور جب پاور کا پرابلم ہے تو لوگ اپنے گھروں میں انورٹر کا انتظام کر رہے ہیں کہ اگر گھنٹہ 2 گھنٹے لائٹ بند ہو جائے تو اس 2 گھنٹے کی گرمی کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم کو گھر میں لائٹ ہونا چاہیے اور اس لائٹ کے ذریعے سے ہمارا اے سی آن ہونا چاہیے, ہمارا کولر آن ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو گرمی میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنے آپ سے گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے. اس گرمی کے موسم کو چھوڑیے اور قرآن مجید کی ان آیات کی طرف توجہ دیجیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ جہنم کی آگ اس گرمی کے موسم سے کہیں زیادہ شدید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو آگ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس سے 70 گنا زیادہ شدید بنایا. اتنی شدید آگ ہے, حدیث کے اندر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا آگ کا تصور کرتے تھے تو آپ رونے لگ جاتے تھے, تڑپنے لگ جاتے تھے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول ارشاد فرمایا, رب انا اضللنا کثیرا من الناس, اے میرے رب جن بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت فرمایا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کے یہ بندے ہیں, آپ چاہے تو انہیں عذاب دیجیے. ان عبادک, اے اللہ یہ میرے امتی آپ کے بندے ہیں اور آپ چاہے تو ان کو عذاب دے سکتے ہیں. یہ دونوں قول ارشاد فرما کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کے رونے لگے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے سوال کرو کہ میرے حبیب کو کس بات نے رلا دیا, وہ کیوں اس طرح سے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, سلامت کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے, کیوں آپ اتنے بے چین ہو رہے ہیں, کیوں اتنا آپ گریا مزاری اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتی امتی, مجھے اپنی امت کی فکر لگی ہوئی ہے, مجھے اپنی امت کی فکر لگی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر کر کے آئے, جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہاں کے احوال کو جب سنا اور امت کا خیال آیا کہ اگر میرا امت ہی جہنم کی آگ میں جلے گا تو اس کا کیا بنے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے اور تڑپ تڑپ کے دعائیں کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اللہ نے جبریل امین کو روانہ فرما دیا اور جبریل امین نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ امتی امتی. تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھر واپس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام کو امت کی فکر لگی ہوئی ہے اور امت کی فکر نے ان کو رلا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل پھر سے جاؤ میرے حبیب کے پاس اور جا کر میرے حبیب کو کہہ دو کہ آپ کو امت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اور خوش کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا تصور کرتے تھے, وہاں کی آگ کے بارے میں سوچتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے تو آپ کو اپنے ایک ایک امتی کی فکر لاحق ہو جاتی تھی. اور ایک ایک امتی جب کفر کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے تھے, اور جب کوئی امتی بغیر کلمے کے حالت کفر و شرک میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو آپ کا چہرہ مرجھا جاتا, آپ افسردہ ہو جاتے, آپ غمزدہ ہو جاتے. جب آپ غمزدہ ہوتے تو لوگ پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمزدہ ہو گئے, تو آپ فرماتے کہ مجھے کیوں غمزہ ہو کہ میرا ایک امتی بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. اور جب کوئی امتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا, حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے.
لوگوں کے پوچھنے پر بتاتے کہ میں کیسے خوش نہ ہو جاؤں کہ میرا ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی کامیابی کیا ہے، آخرت کی کامیابی کیا ہے، کامیاب انسان کون ہے؟ جس کا فیوچر برائٹ ہو گیا، جس کا مستقبل سنور گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حاضرین کرام، موسم کی یہ سختی، دوپہر کی یہ دھوپ، 40 اور 44 ڈگری کا یہ ٹیمپریچر، جب ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہمارے قدم زمین پہ ٹکنے کے قابل نہیں۔ کوئی بغیر چپل اور جوتے کے باہر ایک قدم نہیں رکھ سکتا، کوئی اپنے سر کو ڈھانک کے بغیر باہر نکل نہیں سکتا۔ اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک دن میں شہر میں 6 افراد لو لگنے سے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کام کرتا ہوا مزدور اچھی طرح سے کام کر رہا ہے، اچانک گرا ختم ہو گیا۔ کوئی اپنے مکان کے پاس گیا، ٹھہرے ٹھہرے گر گیا اور ختم ہو گیا۔ اس طرح سے لو کے جھکڑ چل رہے ہیں، گرمی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ شدید تپش ہم کو یاد دلا رہی ہے جہنم کی اس آگ کے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ جب ہم اس موسم سے گزر رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم جس طرح سے دنیا کی گرمی سے بچنے کی کوشش اور تدبیریں کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی کیا کوشش کرتے ہیں، کیا تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایسی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہ بجھانے والے صرف 2 قطرے، آنکھ کے 2 قطرے ہیں اور خون کے 2 قطرے ہیں۔ آنکھ کا وہ قطرہ جو رات کے کسی حصے میں جاگتا ہو اور ندامت کے آنسو بہاتا ہو، تو ندامت کا وہ آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جب آدمی کی آنکھ سے ٹپک جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی۔ ہم کولروں میں بکیٹوں کا پانی ڈال رہے ہیں، لیکن ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک قطرہ ندامت کے آنسو کا بہا لیں، تاکہ یہ دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ تیز جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ انتظام ہم کو کرنا پڑے گا، ہم کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی پڑے گی اور اللہ کے حضور میں اپنی آنکھوں سے چند قطرے آنسو کے بہائیں۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہید کا خون کا گرتا ہے، زمین پر شہید کا خون گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دینے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، بندے مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب وہ اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں کو بدلتے بدلتے آسمان کی تخلیق پہ غور کر رہا ہے، چاند اور ستاروں کے اوپر غور کر رہا ہے، زمین کے اوپر غور کر رہا ہے، سمندر کی موجوں اور جہازوں کی روانی کے اوپر غور کر رہا ہے، تیز چلنے والی ہواؤں اور آندھیوں کے اوپر غور کر رہا ہے، اور اس دنیا کے نظام کے اوپر غور کر رہا ہے۔ وہ رب کتنا عظیم ہے، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، کیا اس نے یہ صنعتیں بنائی ہیں، کیا آسمان اور زمین بنائے ہیں، کیسے موسموں کو تبدیل کرتا ہے کہ وہ ٹھنڈک جس میں انسان اکڑتے چلے جا رہے تھے، ایسی تبدیلی اس کے اندر آئی کہ جھلسا دینے والی گرمی اس کے اوپر پڑنے لگی۔ یہ دنیا کے اندر، یہ کائنات کے اندر رونما ہونے والی ان تبدیلیوں کے اوپر جب انسان غور کرنے لگتا ہے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے اس زمین اور آسمان کو، اس چاند اور سورج کو، اس کائنات کو غیر ضروری پیدا نہیں کیا۔ وقنا عذاب النار، اے میرے رب، پھر مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی۔ قدم قدم پہ انسان کو، اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ جب وہ گرمی کو دیکھتا ہے تو جہنم کو یاد کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے پناہ مانگنے لگتا ہے جہنم کی آگ سے۔ اور دنیا میں ہونے والی ان تبدیلیوں کے اوپر غور کیجئے۔ 4-5 دن پہلے امریکہ میں جو آندھی آئی، وہ امریکہ جو دنیا کا سپر پاور بنتا پھرتا ہے، جو جب چاہتا ہے کسی بھی ملک کے اوپر اپنی مرضی سے بمباری کرتا ہے اور بستیوں کو الٹتا چلا جاتا ہے۔
ہزاروں لاکھوں انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے اور پھر اس کو کاؤنٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا. مسلمانوں کی لاشوں کو گننے والا کوئی نہیں، ان کی تجویز و تقسیم کرنے والا کوئی نہیں. ایک برطانوی سپاہی سڑک پہ مارا جاتا ہے تو پوری برطانیہ کی حکومت تلملا اٹھتی ہے، اس کو دہشت گردی کا نام دیتی ہے. لیکن ہزاروں لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر قید نظر آتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور یہ کسی کو دہشت گردی نظر نہیں آتی. لیکن دیکھیے اللہ کا قانون کتنا عجیب و غریب ہے. دنیا میں لوگ کتنی ترقی کر لیتے ہیں، کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی بنا لیتے ہیں، بمباری سے اور جنگی مشقیں کرنے کے لیے کیسی کیسی تیاریاں انہوں نے کر رکھی ہیں. کتنے بڑے ان کے جہاز ہیں، کتنے بڑے ان کے جنگی بیڑے ہیں، اور کیسے کیسے میزائل ان کے پاس ہیں، کیسا کیسا راڈار کا سسٹم ان کے پاس ہے. لیکن کوئی بھی آنے والی آندھی کو پریڈکٹ کرنے والا کوئی سسٹم ان کے پاس موجود نہیں ہے. آندھی آئی 300 اور 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جب ہوائیں چلنے لگی تو وہ دنیا کا سب سے بڑا پاورفل انسان جو آج کی دنیا میں اوباما کہلاتا ہے، پچھلی دنیا میں فرعون اور حامان اور نمرود کہلاتا تھا، وہ بے بس نظر آتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے، اور دور سے ان کے ویڈیو سیٹ اس آندھی کو ریکارڈ کرتے ہیں. آپ نے اگر انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہو تو بڑے بڑے مکانات کے چھت ہوا میں ایسے اڑ رہے ہیں جیسے کاغذ کے ٹکڑے اڑتے، اور دور سے ٹھہرے بے بس نظر آ رہے ہیں. اپنے امریکی شہریوں کو جو سب سے زیادہ عزت دار شہری سمجھے جاتے ہیں، جن کے ایک ایک شہری کی قیمت وہ دنیا کے لاکھوں انسانوں سے وصول کرتے ہیں، اپنے ایک آدمی کے خون کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون بہاتے ہیں، لیکن قدرت کے سامنے ایسے بے بس نظر آ رہے ہیں کہ اسکول کی بلڈنگیں اڑ کے تباہ ہو گئیں، اور بستیوں کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئیں، اور ہوا ایسی ان کو اڑائے پھر رہی ہے جیسے کاغذ کے تنکے ہیں. اور یہ دنیا کا سپر پاور بے بس اور بہت ہی ناتوان اور کمزور بن کے اس کو صرف دیکھ رہا ہے. کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، کوئی امدادی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ ہوا تھم نہ جائے. حاضرین کرام، یہ اللہ کی لاٹھی. اللہ تعالیٰ جب زلزلے لاتے ہیں تو انسان کو بے بس کر دیتے ہیں، جب سونامی لاتے ہیں تو انسان کو بے بس کر دیتے ہیں، جب فلڈ اور سیلاب آتے ہیں تو انسان کو بے بس کر دیتے ہیں، جب چنگھاڑ آتی ہے تو بے بس کر دیتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ امریکی حکومت نے مہلوکین کی تعداد کو 24 تک لمٹ کرنے کا حکم دے دیا. پہلے دن اطلاعات آئی کہ 100 آدمی مارے گئے، لیکن دوسرے دن اخبارات میں اطلاع آئی کہ محدود کر دیا گیا ہے مہلوکین کی تعداد کو 24 تک، اس سے زیادہ کوئی شائع نہیں کر سکتا. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی تلاش ابھی جاری ہے، ملبے میں پھنسی ہوئی لاشوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کتنی لاشیں ملی، کتنے زخمی مر گئے، اس کی کوئی اطلاع نہیں. چاہے دنیا میں کچھ بھی کر لیا جائے، لیکن خدا کی قدرت دنیا کے کسی بھی سپر پاور سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بہت زیادہ، کوئی اس کی قدرت کا مقابلہ کر نہیں سکتا. قرآن مجید میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ابتدا میں، اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. مفسرین نے فرمایا ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک بڑا زبردست کافر تھا، بڑا کٹر دشمن تھا اسلام کا، مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو اپنے مال اور دولت اور اپنے بیٹوں کے اوپر بڑا غرور تھا. بتایا جاتا ہے کہ اس کے 7 بیٹے، ایک روایت میں ہے کہ 12 بیٹے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 13 بیٹے. اس کو اپنے بیٹوں کی تعداد پہ بڑا غرہ تھا اور بہت اکڑتا تھا. جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت پیش کرتے تو کیوریاں چڑھاتا تھا، اس کی پیشانی پہ بل آ جاتے تھے، منہ بنا کے پیٹ پلٹا کے بھاگتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تان اور تشنیع کا نشانہ بناتا تھا. آپ کو برا اور بھلا کہا کرتا تھا. یہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کھینچا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ پیٹ پلٹاتا ہے، بھاگتا ہے اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، تو اس کا کیا حشر ہوگا. قرآن مجید میں آیا ہے کہ حکم دیا جائے گا تو اصلیہ سقر، اس کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے. وما ادراک ما سقر، اور تم کو معلوم بھی ہے کہ جہنم کیا چیز ہے. جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ چھوڑنے والی بھی نہیں ہے اور وہ باقی رکھنے والی بھی نہیں. لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی تفیش کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان اس کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک لمحے کے اندر
70 مرتبہ انسان کی کھال جھلسے گی اور اس کو دوسری کھال دی جائے گی، اور ایک ہی لمحے کے اندر 70 مرتبہ یہ عمل ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ اس آگ کا کیا کہنا؟ اس لیے بار بار حکم دیا گیا کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانے والی سب سے اولین چیز ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، توحید کا عقیدہ اختیار کرنا۔ شفاعت کے سلسلے میں بھی جتنی روایتیں ہیں اس میں یہی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر اس شخص کو جہنم سے نکالنے کے حد تک شفاعت کریں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، اور پھر بعض روایتوں میں ہے کہ رائی کے دانے سے بھی کم بھی اگر کوئی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن ایمان ہونا چاہیے، اور وہ ایمان ہونا چاہیے جو خالص توحید پر مبنی ہو، اس ایمان کے اندر شرک کا کوئی ملاوٹ موجود نہ، ایسا ہی ایمان انسان کو جہنم کی آگ سے چھڑا سکتا۔ اس لیے اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے، دنیا کی گرمی سے جس طرح بچ رہے ہیں، یہاں جیسے ٹھنڈک کا انتظام اور اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی اگر آخرت کی گرمی اور قیامت کی گرمی سے بچنا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی سے اگر بچنا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور یہ کلمے کا ایک چھوٹا سا بول جو دیکھنے میں اور سننے میں اور پڑھنے میں بہت چھوٹا اور معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، بہت بلند ہے۔ پہلے انکار کرایا گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ سر جھکانا بھی عبادت ہے، ہاتھ باندھ کے ٹھہرنا بھی عبادت ہے، ہاتھ جوڑنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، اور اپنی منتیں مرادیں مانگنا بھی عبادت ہے، بگڑی بنانے والا سمجھنا بھی عبادت ہے، مشکل کشا سمجھنا بھی عبادت ہے، نوازنے والا سمجھنا بھی عبادت ہے، غریبوں کو نوازنے والا بھی، امیروں کو نوازنے والا بھی، شاہوں کو نوازنے والا بھی، اور بندوں کو نوازنے والا بھی، اور غوث ہونا بھی، اور غوث اعظم ہونا بھی، یہ ساری باتیں صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے سزاوار ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی غریبوں کو نواز نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی شاہ نواز نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ نواز نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی منتوں اور مرادوں کو پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اولادوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، دعاؤں کا سننے والا بھی اللہ ہے، اور منتوں مرادوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے، روزی اور روٹی دینے والا بھی اللہ ہے، ویزا اور پاسپورٹ دلانے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، بھوک کو مٹانے والا بھی اللہ ہے، کیس کے اندر جتانے والا بھی اللہ ہے، اور ہر کام میں کام آنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اتنی تعلیم دی، آپ نے فرمایا کہ میں ہر چیز اللہ سے مانگتا ہوں، یہاں تک کہ اگر میری ڈیوٹی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ توحید کی اتنی تعلیم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی نہیں نظر آئے، غیروں کو پھول مالائیں چڑھائے، غیروں کے سامنے سجدہ ہو جائے، اور نشانوں اور قبروں اور کھنڈوں کا طواف کرتی ہوئی نظر آئے، تو کیا یہ امت توحید کے اوپر باقی سمجھی جائے گی؟ کیا ان کا ایمان پکا اور توحید کا خالص ایمان ہے؟ یہ سوال ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کے اندر خلل ہے، اور یہ خلل والا ایمان نہ گرمی سے بچا سکتا ہے نہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ یہ گرمی ہم کو بتا رہی ہے کہ جب یہ معمولی سی گرمی، یہ 40 اور 50 درجے کے درمیان کا ٹیمپریچر ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت کی جا سکتی؟ حاضرین کرام، توحید کی سب سے پہلی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا رب إنا أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني
ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے اللہ، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آج کا مسلمان راست طور پہ بتوں کے پیچھے تو نہیں جا رہا ہے، لیکن بتوں جیسی علامتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کہیں بزرگوں کو اور کہیں اولیاء کو، کہیں پیروں کو، کہیں نشانوں کو اپنی عبادت کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب دنیا کی یہ گرمی کو ہم نہیں برداشت کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کریں۔ اس کے بعد جہنم اور جنت کے لوگوں کا ایک مکالمہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ جنتی کسی موقع پر جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے اور وہاں پر جنت اور جہنم کے لوگوں کی ویڈیو کانفرنس ہوگی۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور دونوں آپس میں بات چیت کریں گے۔ قرآن مجید نے ان کا یہ ڈائلاگ یہاں نشر کیا ہے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ پہلا جواب ان کا یہی ہوگا۔ یہاں تو کوئی ایمان کی بات نہیں، کوئی درود و سلام کی بات نہیں، کوئی عشق اور محبت کی بات نہیں۔ آج لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ قرآن بتائے گا کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، حضور کی شفاعت کس کو حاصل ہوتی ہے، عاشق رسول حقیقت میں کون ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لم نک من المصلین، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے نمازاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عشق اور محبت کا دعویٰ کرو اور ہنگامے برپا کرو، چیخ پکار کرو، جھنڈے لے کے ناچو، جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی گمراہ کن یہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا، تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اولین فریضہ ہے۔ جب ایمان لاتا ہے کوئی انسان تو سب سے پہلے اس کے اوپر نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت میں جہنم کی گرمی اور تپش سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث مباحثے کے اندر پڑے رہتے، یہ اچھا وہ خراب، انہیں ایسا انہیں ایسا، ان کی غیبت چغلی جھوٹ بحث مباحثہ تبصرہ ڈسکشن ڈیبیٹ اسی کے اندر پڑے رہتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے بارے میں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، آؤ آئیں گی قیامت، آئیں گی، مریں گے جب جب دیکھ لیں گے اللہ مالک، آن دی اسپاٹ دیکھ لیا جائے۔ انتہائی لیجرلی اس طرح کا ان کا جواب ہوتا تھا، گویا کہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن کو جھٹلانے والے لوگ تھے۔ آج یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر کھینچا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سورج انسانوں سے بہت قریب ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکیں گے اور ایک ایک آدمی پسینے کے اندر ہوگا۔ آپ نے تفصیل بتائی کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اور کوئی گھٹنوں تک پسینے کے اندر ہوگا، کوئی کمر تک پسینے کے اندر ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے ذہن مبارک کو اشارے سے بتاتے ہوئے فرمایا کہ کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کا پسینہ منہ تک آ کر اس کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ پسینے کی مقدار اس کے اعمال کے بقدر ہوگی۔ جو کم گناہگار ہوگا اس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، جو زیادہ گناہگار ہوگا اس کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، جو اس سے زیادہ گناہگار ہوگا وہ کمر تک پسینے میں ہوگا، اور جو بہت زیادہ گناہگار ہوگا وہ منہ تک کے پسینے میں روٹے لگا رہا ہوگا۔ حاضرین کرام، آج ہماری یہ بنیان اور یہ ہمارے کپڑے پسینے میں تر ہو جاتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔
ہر جا کے کپڑے نکال کے ڈال دیتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ دیکھو مجھے کتنا پسینہ ہے، کیا گرمی ہے، کیا وحشت ہے، ہر ایک کے منہ کے اوپر یہی الفاظ ہیں۔ صبح دیکھے تو گرمی کا تذکرہ ہے، دوپہر میں گرمی کا ذکر ہے، اور شام میں گرمی کا تذکرہ ہے، اور مصروفیت یہ ہے کہ فین درست ہو جائے، کولر صحیح ہو جائے، اے سی صحیح بن جائے، اور درخت لگ جائیں، پانی کا چھڑکاؤ ہو جائے، گرمی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے قل قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں یہ دنیا کی گرمی کو چھوڑو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کا یہ حال ہے قل نار جہنم اشد حرا، اور یہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی گرمی سے بھی محفوظ و معمول رکھے، اللہ تعالیٰ کے بارہ نے رحمت کا نزول فرمائے، اور لوگ جو گرمی سے بے چین ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے لوگوں کو اور مخلوق کو گرمی سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ و معمول فرمائے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی یہ چھوٹی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور آخرت کی اور جہنم کی اور قیامت کی اس گرمی کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب فرما، اور جام کوثر ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نصیب فرما، جس کے بعد پھر جہنم میں پھر جنت میں جانے تک کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا۔ اللهم نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما